حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قسم ہے پاک پروردگار عالم کی، اس نے جب یہ باتیں کی نا تو اس منڈے نے چادر لا کے پرا ماری تے کھانا منگوایا، ساڑے نال بہ کے کھادا۔ اسان کے حضور نے جدوں یہ گل دسی تو حضور نے فرمایا خدا و رسول پر جس کو بھروسہ ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تعریفاں ساریاں اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جڑا قرآن شریف دے جا بجا اپنے محبوب دیاں تعریفاں کردہ ہے تے درود سلام ہون اس ہستی تے بنانا اللہ آپ ہی جدے دے درود و سلام بھیجدا پہ آپ دی اولاد تے درود و سلام ہوئے کہ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور آپ دے صحابہ تے بھی درود و سلام ہوئے جنہ اللہ دی قسم ہے اینج محبت کی تھی ہے کہ آج دن تک اقلاں گھومنے کہ وہ محبت کر کے نہیں گئے اساں دے حالی ہے چکر جانا حوالیاں دے کہ اے گل ہے کہ حوالہ دسو حالانکہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ حوالے شوالے نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ نو حوالے کرتا ہے۔ یہ گل پکی ذہن چ رکھ لو، جڑا بندہ حوالہ منگے وہ عاشق نہیں، جڑا اپنے آپ نو معشوق دے حوالے کر دے۔ صحابہ نے کیتا نا، صحابہ نے اپنے آپ نو حوالے کیتا، یہ نہیں کتھے لکھے ہے کنج لکھے ہے، انہوں نے محبت حضور نے کیتی ہے۔ قرآن نو بھی نہیں پڑھیا کہ ہنج محبت کرنی یا ہنج کرنی، انہوں نے پورا پتہ سی محبت کرنی ہے، ہون انداز اپنا اپنا کرنی منڈ گیا۔ تے اللہ نے بھی ایک باری نہیں نہ کیا کہ کیا کری جان دے ہنج نہ کرو، میں تھوک مبارک حضور دا منہ تے ملیا، اللہ نے نہیں فرمایا بھئی یہ کیا کیتا جی۔ یہ بخاری شریف جی جڑے منڈے ہو نا جڑے جوان تو سن غور نہ سنو، یہ خشک ملا تو انہوں حضور نے پاسے جان بجھ کے نہیں آن دیں دے، چندہ بھی حضور دے نہ دے لیں دے، زکاتاں صدقے وڈیاں وڈیاں مسیطاں تو وڈے وڈے مدرسے انہاں بنائے ہوئے اور خنزیر پونک دے بھی حضور نے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، چندہ پیسہ یہ گلاں کوڑیاں بھی تھوڑیاں جیاں ہون کیاں برداشت کرے تواڈے کولوں لین گے اور پھر تمہیں حضور کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ اکرام نے پتروں ایک کم نہیں کیتا، وہ تو موقع دی تلاش ہی جنہیں نا شالا ہاتھ آوے وہ ویلا۔ ٹھہرو گلنا سنو، تھوڑا ٹائم ہے گلنا سنو۔ بخاری شریف دی حدیث بخاری سن جتنی بھی محنت کیتی جاندی ہے ساڑھے دے، اے خشک مولوی جتنے بھی نے یہ جتنی بھی محنت کر دیں ساڑھے دے نماز تے روزے تے ذکر، اس تو علاوہ کوئی گل ہے صحیح گل سانو دسو نا بھئی صحابہ نماز وچ بھی رسول اللہ نو تکدے رہندے سن، تے جے محبوب نظر نہ آوے قرآن شریف دی منو قسم ہے، تریاں سپاریاں دی قسم ہے منو، انہوں نے نمازوں میں قبلے سے رخ پھیر کر مصطفیٰ کی طرف کر لیا۔ یہ گل کوئی سمجھ بھی پی آؤں دی ہے، لیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو، یہاں ایک شان بیان کر دو حضور کی 36 باری پچھوں فون آمدن کتھے لکھیا ہے، کیویں لکھیا ہے، کنج لکھیا ہے، کیڑے امام نے کہا، وہ امام دی گل پہ کر دے ہو، حضور دی ذات دے بارے وچ صرف ایک غور کرنی ہے کہ حضور نو خدا نہیں کہنا، باقی سارے درجے خیر دے مصطفیٰ کے پاس، اور اے جڑا خدا نہیں نہ کہنا یہ بھی اسا مولویاں دے ڈر تو نہیں کہہ رہے کہ خدا، یہ حضور ہی نے فرمایا ہے، یہ کہنے فرمایا ہے، اللہ دی قسم ہے صحابہ تو تڑپتے تھے حضور کو سجدہ کرنے کے لیے، صحابہ تڑپتے سن حضور نو سجدہ کرنا، ایک نہیں 50 باری حدیثاں موجود نے، 50 صحابہ نے تھے مڑ مڑ کے عرض کی تھی ساڑا دل کر دیا سجدہ، حضور نے فرمایا نہیں کرنا، اور رک گئے، رک گئے، اسی کو تو سرنڈر کرنا کہتے ہیں، وہ رک گئے، وگرنہ ان کے من میں تمنا تھی، آپ کسی بھی یہ جو بھونکتے ہیں نا حضور کو، انہوں نے کلمہ پڑھاؤ مولویوں نے، قرآن تے ہاتھ رکھاؤ،
اگو دل نال دسنا، جھوٹ نہ بولنا، کیا صحابہ کی تمنا تھی کہ نہیں حضور کے دل حضور کو سجدہ کرنے کی؟ اور اگر وہ یہ بولے کہ ہاں تھی، اور ان کا باپ بھی بولے گا چونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ بولے تھی تو بول گل سن، نہیں کر دے یہ تو حضور دی گل ہے نا، تمنا رکھنا اے سنت صحابہ ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ ہن بولو، میں ہی بولتا تو سوچا بولو، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری، قبر وچ بھی گل ساری، پل تے بھی گل ساری، محشر دے میدان وچ بھی گل ساری، حوض کوثر تے بھی گل ساری، مقام محمود تے بھی گل ساری، مقام شفاعت تے بھی گل ساری۔ ہن پوچھو تساں، انہاں نے پوچھو بھئی صحابہ کرام، ہن میں تانوں بخاری شریف یہ جڑے منڈے ہو نا، تانوں بہت گھیریا جاندا ہے تے گھیردے بھی تانوں نے۔ یہ کیوں گھیردے نے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے، اے جڑے بابے نے انہاں نوں گھیرنا مشکل ہے، انہاں بابیاں نوں انہاں نوں گھیرنا سوکھا نہیں۔ او دی وجہ ہے انہاں اپنا وقت کسی نہ کسی درویش دیاں قدماں وچ بیٹھیاں گزاریا ہے۔ ہن جڑے ساڈے کالجی منڈے نے، انہاں غریباں نوں سمجھ ہی کوئی نہیں۔ انہاں نوں دو کتابڑیاں سامنے رکھ کے بندہ آدھا بھئی اے دے کتاباں وچ لکھیا ہے، یہ منڈے آدھے نہیں فلانا بندہ گلاں چنگیاں کردا ہے۔ او دیوانیوں، خدا کولوں توفیق منگو، کھولو بخاری۔ کیا بخاری میں یہی ہے؟ صحابہ کرام ہوندے نا تے انہاں دا قیمہ بنا کے کتیاں نوں کھلاندے، اے جڑے رسول اللہ نوں پھونک دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور دے سامنے ایک بندے نے ہاتھ کر کے گل کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ماریا ہاتھ ہو دے ہاتھ لے، پر میں ہاتھ تھلے کر، تجھے یہ بھی نہیں خبر کہ تو مصطفیٰ کے سامنے ہے؟ تو پیو نو چنڈ کٹ ماری، پیو نو حضرت ابوبکر صدیق نے۔ تے اے ہن سانو صرف نماز ہی دا دسیا جاندا ہے، اور نماز دا انکار کرنے والا کافر ہے یار۔ لیکن اے بھی انہاں نوں سمجھاؤ کہ جدوں تساں السلام علیکم ایھا نبی آکھو نا، اس ویلے تواڈے سامنے صرف ایک ہی جلوہ ہوئے جڑا مدینے والے دا ہے۔ ہن تساں سارے غور نال حدیث سننی ہے کن کھول کے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، اے او جڑے انس بن مالک 10 سال تک جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر رہا ہے۔ بل سمجھ آمدی بھی پوری بخاری میں اول سے لے کر آخر تک یہ لفظ کسی دوسری حدیث میں نکال کے دکھا دو، میں تو ہوں اپنی بڑھا دیاں گا۔ پوری بخاری میں مجھے زبانی یاد ہے، پوری بخاری شریف کے اندر یہ لفظ دوسری جگہ نکال کے دکھاؤ کہ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت لیتے ہوئے یہ لفظ لکھے ہو۔ کیڑے لفظ؟ غور کرے ہیں۔ فرماندن کان ان حدیث شروع کرنے لگے بخاری دی، کہتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس سے روایت ہے۔ ہوں اگے گل کرو بھائی جی کیڑی کر دے ہو؟ اجے گل نہیں کر دے۔ آدھے کان تابع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدمہ وصحبہ۔ بھائی آپ حدیث شریف بیان کر رہے ہیں تو آپ انس بن مالک سے روایت بیان کرو نا۔ نا اجے روایت نہیں شروع کر دے۔ آدھے نے انس پاک تو روایت ہے تو جان دے ہو انس کون ہے؟ یہ وہ جنا ہے کہ جیڑا حضور دا خادم خاص صحابی پکا اور حضور دا زبردست قسم دی پیروی کرنا والا جنا ہے۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ اگے کوئی گل بہت وڈی ہون لگی، اگے کوئی گل وڈی ہون لگی، چونکہ وہ حضرت انس کو مضبوط کر رہے ہیں ان لفظوں سے کہ کان تابع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وخدمہ وصحبہ، کہ جڑا عام نہیں جے، یہ دھیان رکھیا ہے۔ اے نوجوانوں غور کریا ہے کہ جڑا جڑا ہن گل بیان کرنے لگا ہے، ایک تے پہلی نعمت اس نوں حاصل ہے حضور دا پکا پیروکار ہے، تو پیروکار تے تساں بھی ہو، لیکن نال انہاں کیا خادمہ ہو، حضور دا خادم خاص بھی ہے، وصحبہ ہو تے میرا خادم نہیں چوٹیاں دا صحابی بھی ہے۔ کیا بات ہے! یہ دا مطلب ہے کہ نہ کوئی جھوٹ نہ کوئی کسی قسم دی شک دی گنجائش نہیں ہے۔ ان روایت کی ہے ذرا اے سنو بخاری بھی، وہ کہتے ہیں انا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوانہ دی توجہ دا میں طلب کر رہا ہوں، نوجوانہ دی بالکل جڑے ینگ ہو،
یہ غور کریا ہے ہونے تو انہوں پتہ لگ جیسی دودھ دا دودھ پانی دا پانی کیا آمنہ کے لال کے برابر وہ کسی کو کوئی سمجھتے تھے کیا ان کو خیال یار کے سوا کوئی دوسرا کام تھا کیوں ان کی عزت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا میرا صحابی ہے فرمایا لا تمسہ النار دوزخ وچ سڑنا تے دور دی گل ہے انہوں دوزخ دی اگ چھو بھی نہیں سکتی سانو انہاں خشکاں نے سنا کے دوزخ او یار دوزخ حق ہے جنت حق ہے پر تیرے کو اتنی فرصت کیوں آ گئی کہ تو موراں دا ذکر کردا ہے یا اگاں دا ذکر کردا ہے تو جے عاشق ہے تو صرف زلف یار دا ذکر کر پا دوجی کوئی گل نہ کر ہن اے گل سارے دے سارے دسو جتنے تے کھلوتے ہو دل نال دسیا کلمہ پڑھو سارے پہلے ہوں اس کلمے دی قسم ہے تو دسو بھائی دین کو سب سے بہتر آج کے لوگوں نے سمجھا ہے یا صدیق و عمر و عثمان و علی نے سمجھا اے اچھا بولو نا پکی گل ہے بھائی کلمہ تو پڑھے آئے تو سچی گل دسو پکی گل ہے ہوں کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی سکالر انج سمجھ سکتا ہے دین نو جنج صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی سلیمان فارسی حضرت عباس عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود حضرت مقراض حضرت سلیمان حضرت بلال حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں جنج دین نو سمجھے ہے کوئی جنا ہے انہوں سمجھا پکا ہے پکا ہے اے نوجوانوں تم بولو پکا ہے اچھا تو اب ذرا یہ حدیث شریف بھی سنے یہ حدیث شریف اس روز کی ہے جس دن حضور کا وصال ہوا یہ حدیث شریف اس روز کے بارے میں ہے جس روز حضور کا ایدہ مطلب ہے جنے جدوں یہ گل پہ کر دیں ادوں انٹرینڈ نہیں بلکہ دین وچ مکمل ہو چکے دین وچ کے ہو چکے ان انج نہیں کہ ابتدائے اسلام ہے ابھی ان کو خبر نہیں ابھی ان کو پتہ نہیں اجے نواں نواں اسلام قبول کیتا ہے انج نہیں حضور دی ظاہری حیات دا آخری دن اس کا مطلب ہے دین کمپلیٹ ہو چکا اس کا مطلب ہے تربیت کمپلیٹ ہو چکی اس کا مطلب ہے تبلیغ مکمل ہو چکی اس کا مطلب ہے کہ توحید کے جتنے اسرار و رموز مصطفیٰ نے سمجھانے تھے وہ سمجھا دیے اب کمپلیٹ ہو جانے کے بعد دین سنو کیا ہوا اگے تو آڑی مرضی میرے چنو تو مکھنو کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو مصطفیٰ دیو پیارے ہو بھائی وہ فرما رہے ہیں کہ انا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی فی وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مرض کے ایام کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے کیا کرتے تھے جی جماعت کرایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایام میں جب آپ کی طبیعت متغیر تھی الذی توفی فیہ اور اتنی دنوں میں حضور کا وصال ہوا اور آخری لفظ سے پتہ لگے گا اسی روز ہوا اسی روز ہوا اچھا اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اب میری طرف آپ دیکھیں یہ کوئی ساتھی پکڑ لے گا اس کو موبائل اس کو مائک کو اب تسلی نہ تساں سن دے جاؤ مینوں تکی جاؤ ہن فرض کیتا قبلہ اس طرف ہے اے جدھر کیمرہ ہے تو حجرہ کدھر ہے حضور دا روزہ حجرہ ہی کی چیز ہے ذہن چ رکھنا یہی حجرہ ہے یہی روزہ ہے ٹھیک ہے اتھے ہی حضور رہے اتھے ہی دفن ہوئے سمجھ آ رہی ہے یہی حجرہ ہے جس کو حجرہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ حجرہ کیڑے پاسے ہے روح اگر ادھر کرو کعبے والے پاسے تساں مسجد نبوی وچ جڑے جڑے جنے عمرہ کر کے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جنہاں حضرات نے نہیں کیتا انہوں نے بھی سعادت بخشے مینوں بھی بخشے تمہانوں بھی بخشے جڑے گئے مڑ مڑ کے اللہ لے جائے اس پاسے حضور دا حجرہ ہے اس پاسے کھبے پاسے کیڑے پاسے تے اے دے وچ بھی کوئی راز ہے کھبے پاسے ہونا یہ دل ہے نا کھبے پاسے یہ جڑا دل ہے کتے ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک دن عرض کی کہ ادھر میں روزے شریف کے پاس گیا میں جب نماز پڑھنے لگا تو میں ویکھیا کعبہ کہ حضور دا روزہ کھبے پاسے ہے تو احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلام پھرنے تو بعد میں پریشان ہو کے سوچنے لگا
انہوں سجے پاسے ہونا چاہیے سی کیونکہ سجا پاسا افضل ہے. کھبے پاسے کیوں ہے؟ فرماتے ہیں گھر کعبے سے، گھر کعبے، چونکہ حضور کا جو روزہ ہے اور تربت ہے اور قبر اقدس ہے یہ کعبے سے افضل ہے. سمجھ آئی؟ چلو جس کی نیت جس کا عقیدہ یہ نہ ہو موج کرتا پھرے، اپنا یہ عقیدہ ہے. اور جس کو نہیں سمجھ آتی نہ سمجھے، جھگڑا نہ کرے. ہم کون سا اس کو کہہ رہے تو من 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 پاویں نہ من اسی منی بیٹھے. سمجھ آ رہی جی؟ اسا منی بیٹھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھر کعبے سے تربت شاہ، تربت شاہ گھر کعبے سے. اگر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، فاضل کا مطلب فضیلت رکھنے والے، کیا؟ گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، کیوں؟ اس کے لیے بائیں جانب منزل ہے. گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، پھر کیوں اس کے لیے بائیں جانب منزل ہے کہ افضل تو دائیں ہے. تو اگر یہ کعبے تو میں افضل ہے تو انہوں بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ اے گل کر دیں پہ. گر کعبے سے تربت شاہ فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں جانب منزل ہے. اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا. اس فکر میں دل کی طرف دھیان جو گیا تو پھر سمجھا کہ وہ تو جسم ہے، یہ مرکز دل ہے. سمجھ آئی؟ پھر سمجھا کہ کعبہ کیا ہے؟ جسم. کعبہ کیا ہے؟ اور اس کعبے کا دل قبر رسول ہے. اچھا اب حضور اپنے حجرے میں ہیں. حدیث شریف کی طرف پھر لوٹو. حضور کہاں ہیں اپنے؟ پھر بولو. حجرے میں. اور نماز کا ٹائم ہے اور نماز کھڑی ہو گئی ہے. سمجھ آندی بھی ہے کہ کون مسلح تے کون نے؟ جی جنہ دی جتی مبارک دے تھلے لگن علی مٹی اس ویلے پوری دنیا دے مولویاں تو افضل ہے. کوئی شک تو نہیں جنا ہے؟ وہ آپ کتنے افضل نے انہوں چھٹو. میں نالین دی خاک دی گل وہ کتنے افضل نے میں کو نہیں پتا. میں تو ذرے دی گل دا پتا ہے. پر جڑی انہوں دی چپل مبارک نال مٹی مبارک لگ دی ہے نا، او دا ایک ذرہ اس وقت دنیا کے علماؤں سے، شیوخ الحدیث سے، مشائخ سے، کلہ پیرہ تو افضل ہو اعلیٰ. ٹھیک ہے؟ اور ایسا بھی جنا نہیں جنہوں دین دی خبر نہیں، جنہوں اللہ یہ فرمائے کہ انہوں پوچھ کے دسو محبوب میں تے راضی ہاں یہ دنال اے ہے یا نہیں. میرا خیال ہے دین کو اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب یہ مسلح پر کھڑے ہیں اور پیچھے پوری جماعت ہے. تو جماعت کے جنا کیڑا کڑا ہے پیچھے؟ باب مدینہ العلم، جہدے چہرے نوں ویکھنا عبادت، جہدا نام لینا بھی عبادت، جہڑا مشکل کشا ہے بے اذن اللہ، جہدے بیٹے جنتیاں جوانہ دے سردار، جہدی بیوی جنتیاں عورتاں دی سردار، جنہوں حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا وچ بھی تو میرا پرات، آخرت وچ بھی میرا پرات. جہدے بارے چ حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منو لخمو لخمی ودمو دمی وشارو وشاری. فرمایا اے ہے علی، یہ دا گوشت میرا گوشت، دی ہڈیاں میری ہڈیاں، یہ دا نسب میرا نسب. اور ایک مقام پر ہاتھ نپ کے فرمایا یا علیو من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. فرمایا جڑا تیرا محب ہے وہ میرا محب ہے، جڑا میرا محب ہے خدا دا محب ہے، جڑا تیرے تو دور ہو میرے تو دور، جڑا میرے تو دور ہو خدا تو دور. تے اگلی گل فرمائی علی سن، جڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. سمجھ آئی؟ ایک منٹ سے وہ حدیث پڑھ اچھا سنو جی. تھوڑا کیا خیال ہے مولوی میں علم زیادہ ہے یا مولا میں؟ یہ سارے بولنا پڑے گا. میرا کوئی وابی بھائی بھی اگر ادھر ہے تو میں گالیاں نہیں دوں گا، شاید آج اس کے دل کی کھڑکی کھل ہی جائے. اپنی زندگی کو بیکار نہ کرو.
نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، دیوانوں ہم دین کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر دین کے مخالف ہوں، میں نے تو 36 مدرسے بنائے ہیں آج تک، جن کو میں نے فیس بک پر بھی نہیں چڑھایا، نہ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ ہی کوئی خیرات لیتے ہیں۔ میرے ادھر ساتھی موجود ہیں، آج تک نہ صدقہ لیا نہ خیرات لی۔ مدرسے جو بنائے تو ان کو بھی چلا اللہ کے لیے رہے ہیں۔ اگر دین کے مخالف ہوتے تو تنخواہیں دے دے کر اپنی جیب سے علماؤں کو اپنے آستانوں پر نہ رکھتے۔ ہم دین کے مخالف نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں دین محمد عربی کی محبت کا نام ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا لو جلدی نہ گل سننی، جلدی نہ گل سننی۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اکھاں دے اتارے ہو، توجہ ادھر کرو یار۔ اب وہ مولا علی بھی پیچھے ہے، مولا علی بھی اور حضرت عمر فاروق بھی۔ جماعت ہو رہی ہے، جماعت چل رہی ہے، نماز کیا ہو رہی ہے؟ اے نہ سمجھے چلنی ہے اجے، نماز اجے شروع ہونی ہے، اجے نہیں، نماز چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اور حدیث بخاری میں نہ ہو تو اساں اپنی توڑ بڑھا دیں گے، اور اگر حدیث بخاری وچ نکل آوے پھر سمجھ لو کہ کتھے کتھے چکر بازی ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور ابھی آپ گوگل بابا کی اگر نیٹ کے سگنل آتے ہیں، ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں، آپ وہ ہٹ وٹ لکھتے چلے جاؤ۔ جی حدیث نہ نکل آوے میرا پیو ہی کوئی نہیں، تو جی حدیث نکل آوے پھر اپنے سر مصطفیٰ دی نالین وچ رکھ دے۔ نوجوانوں گالتے ہیں نا جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے اے جڑے تمہانوں گمراہ کرتے ہیں، انہوں نے تک کے بھی حدیث پڑھنا نہیں آندا۔ تو میرے سامنے کتاب کوئی نہیں اس ویلے، تو میں بخاری پڑھ رہا ہوں، کتاب تو میرے سامنے نہیں ہے، جناب ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور ایک مرتبہ پھر غور کریں، اب نماز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ توجہ جی توجہ، نماز جو ہو رہی ہے، ادھر حجرہ ہے، حضور دا موڈ مبارک بنیا، انہوں ویکھاں تے صحیح ایک اے پہ کر دیں۔ اج تک جو انہوں سمجھایا، کن کھول کے سنیں، کن کھول کے سنیں۔ حضور کچھ تکن آئے، حضور کچھ تکن آئے، پھر بولو بھئی ہن تک جو سمجھایا ہے، ہن تک جو بتایا ہے، ہن تک جڑی تربیت کیتی ہے، نظارہ تے دیکھاں۔ اب جو مصطفیٰ دروازے پہ آئے، پہلے بتا دیا ہے حجرہ اس طرف ہے، پہلے بتا دیا ہے حجرہ، اے جماعت کھلوتی ہوئی، امام اگے صدیق اکبر، پیچھے سارے جنتی، اگے امام نماز میں پڑھا دیا، دسائیاں پتہ ہے انکے کیا کیتا ہے؟ بوئے گئے فَقَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَ، حضور دے حجرے دے بوئے ہوتے پردہ پہ لٹک دا ہے، سائیاں پردہ ہنج کیتا ہے، سر کی آواز آئی، پردے دی سرکنے کی۔ اب آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمانداری سے آپ نے بتلانا ہے نمازی کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ بتاؤ نا۔ اور یہ جو جماعت ہے یہ دیندار ہے کہ کوئی نہیں؟ ان کو تقوی کا پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ان کو دین کی سمجھ ہے کہ کوئی نہیں؟ پردہ ادھروں سرکے بما صدیق اکبر کے پوری جماعت ہنج پھر کے مصطفیٰ کی طرف ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے قبلہ کتھے ہو گئی؟ منہ چو بولے قبلہ کیڑے پاسے؟ قبلہ کدھر ہے؟ چوٹیاں دا پڑھا لکھا ہے بندہ بٹھاؤ تو او دے کلو مسئلہ پوچھو کہ حضور استقبال قبلہ نہ رہے تو نماز رہتی ہے؟ نماز انہاں دی ٹوٹی بھی نہیں، رکی بھی نہیں، انہاں دی نماز ٹوٹی بھی رکی بھی ہن جے برداشت کر سکو تو کرنا، زیارت مصطفیٰ کی کرتے رہے، عبادت خدا کی۔ کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ زیارت کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ نہ خدا کیا میری عبادت نہیں ہو رہی، نہ ہی مصطفیٰ نے کہا ہے کہ انج کیوں کیتا جی۔ اب پوری جماعت پھر کر ادھر ہے کھڑی، سنو
اگوں حضرت انس کہندے ہیں کہ اے سنو اے آپ بھی نماز وچ نے اے بزرگ آپ بھی نماز اچھا بولیو آپ جناب بھی نماز آدن ینظرو الینا حضور کھلوتے ہیں ساڑھے والے پاسے منہ کر کے وہ قائم حضور کھلوتے ہوئے سن تے کانا وجہہو ورقت مصحفن اساں حضور دے چہرے نو تکیا ہے حضور دے چہرہ این سی جی میں قرآن دے صفحے جی میں قرآن دے اے بغیر تکیاں بول سکتا ہے کوئی اچھا بولو پھر بولو اساں جدوں اے دیکھا اگلا جملہ سنو عزیز اچھا ہم نے دیکھا کانا وجہ ورقت مصحفن جیسے حضور کے گال قرآن کے صفحے کی مانت تھے اور سمت تبسم یدحکو پھر حضور ہسے سانو اس حالت تک کہ پھرن حضور ہس جدوں حضور ہسے نا ان اگلے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ادھر دیکھ رہے ہیں جس ٹائم مصطفیٰ مسکرائے نا تو صحابہ کہتے ہیں فَامَمْنَا ان نفقتنا من الفرح بروحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اساں تے چھالیاں مار دے اور نماز ایک طرف چلی جاندی حضور کو پتہ چل گیا کہ انہاں نماز دی جاندی کرنی ہے فرمایا اشارہ الینا ان اتموا صلاتکم مسکراتے ہوئے حضور نے ایسے کیا مسکراتے ہوئے حضور نے فرمایا رخ آگے کر لو اپنیاں نمازاں پوریاں کرو کہ لفظ نے اپنی نماز اے پھر ایک باری زور دے کے بولو اپنی نماز پوری ہوندی ہے جیڑی جاری ہوئے اے نہیں فرمایا نماز لوٹاؤ نماز دہراؤ فرمایا رخ آگے کر لو نماز پوری کرو معلوم ہوا کہ نماز بھی نہیں چھڑنی لیکن جس دی توجہ نماز وچ لینی چاہیے او دا خیال بھی نہیں چھڑنا کوئی سمجھ آ رہی جی اگر آپ کو نہیں بھی کسی کو آ رہی تو بخاری کی ایک اور سنا دیتا ہوں اور صرف بخاری پڑھوں گا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی اور کتاب کا نام لوں گا فٹو فٹ طبیعت میں خلل ملل کسی انجینئر کی آئے گا اور وہ فوراں کہہ رہے ہیں بریلوی فلانے کی بات یہ تو بریلوی پتر گل نہیں نا یہ تو بخاری ہے بان جنا جواب دے نا جی میرے کو ہے تے گل تو اتنی جی ہے ایس دوسری روایت جتوجہ او یرا او ٹی او بہ جا تھی بہ جا پیسہ کرے نہیں نستا کوئی نہیں ادھر میرے حال توجہ کرو تربیت یافتہ ہونے کے باوجود غلطی کھا جاتے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں توجہ اے تو انہوں کے پتہ ہے اے گل تسی کو دیتے پورا گجرہ والا میرے نام کرا دیو اس گل دی قیمت دے سکتے ایتھوں ہی تو کم خراب ہویا دیکھو حضرت نے میں نے اللہ دی قسم ہے میں نے بعد تکلیف بھی دکھ بھی لگا وہ آپ ہاتھ ڈالنے لگا تو میں چھت کے پناہ تروڑ کے سٹیا وہ پڑھ نات رہے تھے کہ پڑھ رہے سن کائنات دا کوئی بندہ اگر جبریل بھی آ جائے اور حضور کی نعت ہو رہی ہو تو جبریل کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا یہ گل میری توانوں اے ہی تو سبق پڑھائے نہیں گے مصیبت ہی ساری ہے پیر آ رہا ہے جبہ پہن کے آ رہا ہے 10 مرید ہو دے آگے 10 مرید پیچھے وہ پیر پھدو ہے اگر یہ نہ ہوتے اس طرح کے 2 نمبر لوگ تو آج مرزے جیسے لوگ ان نوجوانوں کو گمراہ نہ کر رہے ہیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں ان سب گمراہ کن لوگوں کو موقع دینے والے ہمارے پیر اور مولوی ہیں اگر ان کے عقیدے ٹھیک ہیں انہوں نہیں پتا کہ ذکر کدا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے حضور پاک نے نعت پڑھنے کے دوران کیا کیا ہے خدا رسول کی قسم حضرت حسان نے نعت پڑھی نا تو حضور نے فرمایا سنا ہے حسان تینوں پتہ ہے کی ہوئے ہیں انہیں عرض کیتا حضور تو صحیح دسو فرمایا سو میں نو رب دی جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے تو جدوں میریاں تعریفاں کر دیں تیرے پیچھے جبریل ہوندا ہے ہین تھپکی مار کے آندا ہے جیو بلے آسان تو کلا نہیں ہے تیرے نال جبریل بھی کھلوتا ہے بولو سبحان اللہ
یہ مصیبت ہے یہ ہوں یہ گلاں پیراں نوں چنگیاں لگن گیاں میریاں کدے بھی نہیں لگن گیاں لیکن انہاں پیراں نوں پوچھو یہ جتنے 2 نمبر نے ان کا باپ دیکھ لو برینوی ہوگا دادا دیکھ لو پیروں کو ماننے والا ہوگا پھر یہ کیوں غلط ہوگا اگر آپ کا کردار ٹھیک ہوتا یہ کبھی گڑبڑ نہ ہوتا آپ نے تو ہاتھ کبھی سنت کے مطابق نہیں ملایا اگر آپ اچھے ہوں تو یہ الو کے پٹھے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں خدا کی قسم کلیجہ میرا پھٹتا ہے ان نوجوانوں کو یہ نوجوان ان کی عمریں دیکھیں ان کے کلیجے میں اس وقت حضور کی عشق کی موریں ہونی چاہیے خدا کی قسم یہ جہاں پر بات کریں ان کی زبان سے سرکار 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 ہونی چاہیے لیکن ہماری جھوٹی نمود و نمائش نے ان کا بیڑا غرق کر دیا نوجوانوں کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے جب ہمارا کردار اور ہوگا تو یہ توجہ سے سنیں کہیں نہیں جاتے یہ پیسے اور یہ پیسے ہیں کتنے تو سا مینوں نہیں جان دے نہ جان دے تو سا کتنے پیسے ہیں یہ جن کو شروع کر بات سنو دیوانوں تمہارا اس وقت توجہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کامل مرید وہ ہے خضر بھی ادھر آ کر کھڑا ہو جائے تو تم اتنے گم ہو گفتگو میں کہ تمہیں خبر ہی کوئی نہ ہو سکے نور تب منتقل ہوتا ہے نور اس وقت منتقل ہوتا ہے جب آپ کو اس وقت یقین ہو کہ میں سارا زور حضور کے لیے لگا رہا ہوں جیو بابا جیو بابا جیو بابا سارے بولو اچھا اب بس ایک حدیث شریف تو اور سنانا اور پکے ہو جاؤ جس طرح صحابہ دی جتنی گلاں پہ سن دے ہو انہاں نوں حضور تو علاوہ کوئی گل ہو رہا ہے سی گھوڑا لے لے جی گھوڑا حضور نے تو پتہ ہی ہے حضور نے گھوڑا خرید لیا کدے کولوں خریدیا یہودی کولوں قیمت ہو گئی تے سنیا صحابی کون نے سنیا 14ویں صدی دا مولوی ہوئے تے بک بک کرے اتھے بک بک رہ گئی ہے اتھے ہاتھ ہاتھ یا اللہ ان لوگوں کی تائید کر اور ان لوگوں کو اس امت میں عام فرما میرے مالک جن کے کلیجے میں تیرے رسول کا عشق بھرا ہوا یہ تو شکر الحمدللہ اے جڑا منڈا کی نہ دا خالد یہ تو ساڑھے نال ریلیٹڈ اگر نہ ہوئے تو میری اتھے آمن دی بھی فیس ٹھیکدارے دے کلوں وصول کرو میں کلمے دے ہاتھ رکھ کلمہ پڑھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہن بھی میں جتھے تقریر کر کے آیا اگے کل میں جتھے جانا ہے 36 وچ سودے ہوئے ہوندے کہ لے جا تو ہمارا پھٹتا ہے پر ہمارا کوئی اب اور کوئی بس چلتا نہیں یہ تو اگر ڈائریکٹ آپ نہ ہوتے تو آپ سے اس پہ بھی قیمت طے کی جاتی کہ سائیں نے آنا ہے کتنے ہزار دیویں گا پھر وہ بات طے ہوتی پھر اس میں سے نصف مجھے ملتے نصف جیب میں جاتے بتاؤ مجھے تم میں کیا تبدیلی وارد ہوتی اب کلمہ پڑھو کتنے سال سے فقیر آپ کے پاس آتا ہے 5-6 سال میں کبھی مکیت کوئی تقاضا کوئی کی ڈیمانڈ جو تم میں تبدیلی ہے صرف یہی وجہ ہے اگر پیسہ لینا چاہیں ہم تو لے سکتے ہیں لیکن کیا لیں اتنے ایک پلے مصطفیٰ نے بھر دیے ہیں کہ لینے کی حاجت رہی نہیں یہ سن لیں اچھے کی آن کے گیم خراب ہوں دیئے تو توجہ میری علیہ پسے کرنی ہوں تو پیسیاں نہیں توجہ کرنی یہ آئیں یہ جائیں حضور نبی پاک ویسے ہی اتنے کریم ہے خدا دی قسم چاہ کے میں دا ایک باری میں نو پیسیاں دی پہ گئی لوڑ آج تو واقعہ جے 17 سال پہلے دا کتنے دا 7.5 لاکھ روپے دی میں نو لوڑ پہی میں پوانا سی چھت ایک جگہ مجھے رب کعبہ کی قسم ایک بندہ سویرے میں نو 7.5 لاکھ روپے آپ لفافے جلپیٹ کے دیون آیا میں نو کیا تو کونے میں پڑھ رہا تھا درود شریف اس میں نہ کہا اے قبول کرو بابا جی اے کرو کہ قبول کرو میں نے اس کو بولا بھائی جان تم کون ہو کہاں سے آئے ہو نے کہا یہ دن تیرا کی مطلب ہے یہ پیسے قبول لے تجھے ضرورت نہیں تھی پیسوں کی میں کہا تھی ہم نے کہا تو بتا اب تو ہے کون ہے اس نے کہا مجھے چھوڑو میں کون ہوں مجھے بھیجا مصطفیٰ نے
اگر آپ کا عقیدہ سیدھا ہو جائے نا تو پھر کل بھی وہ کرم کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور یقین رکھ دیوانیاں قبر میں بھی کریں گے اور جب تو پل سے گزرنے لگے گا تو تیری آنکھ عجیب منظر دیکھے گی کہ سامنے آمنہ کا لال کھڑا ہو کر فرمائے گا رب سلم یا اللہ سلامتی کریں کوئی غیر نہیں آ رہا میرا آ رہا یہ حدیث شریف لو جی ایک حدیث شریف اور سنانا چاہتا تھا وہ گھوڑے والی بھی پوری کر دوں اجازت ہوئے اچھا وہ کوڑا لے لیا یہودی کو لو سائیاں کہ تو پیسے طے ہو گئے بھئی تو کتنے پیسے لیسے انہیں کہا اتنے لیسے سرکار فرمایا مدینہ شریف چار جا پیسے دیں دیں رسی پڑھ کے پچھے پچھے ٹر پہ سائیاں دے پچھے پچھے تھوڑا جا آگے ہوئے نا تے کچھ یہودی کھلوتے ہوئے سن تو انہاں آکھیا اس یہودی نو اپنے یہودیاں کیا یہ کون ہے اس آگا یہ ادھر یسرب میں رہتے ہیں اس وقت نوے نوے سرکار تشریف فرما سن انہوں نے کہا یہ انہوں نے گھوڑا لیا انہوں نے کہا یہودیوں نے یہ سانو دے دے اس آگا یار مسئلہ ہے میں گھوڑا ویچ دیتا ہے گھوڑا میں انہوں نے کہا کوئی نہیں سن ڈبل پیسے دے سن ڈبل پیسے دے دے یہودی تھا بک گیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی لو جی غریب نواز سائیں اتھے کھلوتے ہیں تو انہیں سائیں نو بلا کے نا دیں آواز مار گیا انہیں کہا جی کوڑا میں بیچن لگا سائیاں فرمایا کوڑا تم کی میں دے سکتے ہیں کوڑا تو میرے نال طے ہو گئی یہ گل کوڑا میرا ہے اس نے کہا نہیں کوڑا آپ کا نہیں آپ نے فرمایا میرا انہیں کہا نہیں اگر تھوڑا ہے نا کوڑا تھوڑے کوئی گواہ ہے تو سن خریدے ہے گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا اللہ کی سوا اور وہ یہودی تھا حضور کو رسول تو مانتا نہیں تھا تو گواہ بندیاں بچوں حضور کو لے کو نہیں سے حضور کھلوتے ہوئے چپ کر کے نا ایک صحابی دی نظر حضور تے پئی کری لنگ دیا ہویا ہے نا اس صحابی دا جی حضرت خزیمہ حضرت خزیمہ انہاں دی نظر پئی دوڑ دے آئے آن حضور دے ہاتھ مبارک دا بوسا لے کے عرض کی تھی مات پیو تو اڑے تے قربان کرا ادھر کدھر آپ نے فرمایا گھوڑا خریدیا ہے انہوں نے عرض کی تھی حضور پھر آپ نے فرمایا منکر ہو گیا انہوں نے عرض کی تھی حضور اجازت دیو منکر نہیں ہونے دیندہ سائیاں فرمایا تم کیا کریں گا انہوں نے کہا حضور ہاتھ تسا رکھو تکو اگے کیا کردہ آن وہ یہودی کو لونا کہا بھئی کوڑا دے ہوئے حضور نو ایک کوڑا انہوں نے رسی بڑھا وہ کہا کون ہے کتھوں ہے کون ہے کدھروں آ گیا انہوں نے کہا چھڑ کوڑا حضور دا انہیں پھر پوچھا نا کی یہ تیرا انہیں کیا چھٹ کوڑا حضور دا اس تیجی وری آ گیا یار کوئی گل ہوندی ہے کوئی طریقہ ہوندا ہے کوئی بات ہوتی ہے تم آ کر بیچ میں ٹپک پڑے ہو انہیں کیا چھٹ انہیں گلاں نو تینوں کیا نہیں کوڑا حضور دا ترے چار وری جدوں انہیں گل کی تھی نا انہیں کیا کوڑا انہیں لے ہی نہیں ان کے پاس گواہ ہی نہیں ہے خزیمہ نے کہا میں گواہوں میرے سامنے تو نے دیا ہے نوجوانوں سن دے پہ ہو کہ کوئی نہیں سن دے ہوئے نہ کرنا چوں تو جے 14ویں صدی دا مولوی ہوئے اس گواہی دینی سی اچھا بولو نا جے دیوے یار تو میں نے تسا سمجھاؤ اس دی زیارت تو مولوی دی کراؤ میں دے پیرا میں ٹک جاؤں اور پائی جدوں حضور تک دے پہ سارا معاملہ انہوں نے کہا میرے سامنے سودا ہوا ہے اگوں یہودی کہنے لگا تم تو وہاں تھے ہی نہیں جہاں ان سے بات ہوئی ہے خزیمہ نے کہا گواہ اللہ میں وہاں نہیں تھا اس آگیا تسان ڈاڑے جڑے ہو پھڑو رسی تے لے جاؤ تو میں نو پیسے آپ ہی کھل دینا ہون حضرت نے رسی پکڑی حضور دے پچھے پچھے حضور بھی چوکھی اگے جدوں آئے نا حضور نے دیکھا ادھر بندہ کوئی بھی نہیں ہے سائیں نے فرمایا خزیمیہ ایک گل تے دس تم وہاں تھے تو نہیں خزیمیہ فرمایا خزیمیہ تو تھے ہے تے نہیں سا تو کیویں تصدیق کر دیتی تھی گواہی اگوں جیڑی حضرت خزیمہ پاک نے رضی اللہ تعالیٰ نے گل کیتی ہے کڈ کڑا کے دیتے جانے سارے عاشقاں دا خزیمہ پاک نو سلام ہوئے
حضرت خزیمہ نے عرض کی تھی حضور ایک نکی جی التجا ہے جے دے وہ اجازت عرض کریں. فرمایا کر. عرض کی تھی سونے اسانا سارے مندے سے آواز چلانا لا خدا ہو رہے, منڈا دینا لا ہو رہے, کڑی دینا لا خدا ہو رہے, تو طوفانہ وچ مدد کرنے والا خدا ہو رہے, تو بارش برسانے والا خدا ہو رہے. یہ ساڑھے عقیدے سن. یہ جناب نے آ کے نا ایک گل سنائی سن بھئی خدا ایک ہی ہے, یہ کوئی بت بت خدا نہیں. اساں عرض کی تھی حضور وہ کتھے ہے جڑا وڈا ہے؟ تساں کہوں کہ آنکھ نہیں تک سکدی انہوں, وہ نور ہے, آسمانہ تو وڈا, زمینہ تو وڈا, یہ تو مخلوق ہے سب کچھ, وہ خالق ہے. حضور اساں تکیا بھی کوئی نہیں ہو, تساں فرمایا ہے سارے تو وڈا ہے, آسمانہ زمینہ تو وڈا ہے. اساں چپ کر کے مان لیا, اساں چپ کر کے مان ہنج کر کے نا انہاں کہ حضور جے ایڈا وڈا خدا اس زبان وچوں سن کے منی بیٹھے ہیں, ایڈا جا کوڑا منن وچ کیڑی سمجھ آئی؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اچھا بولو, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور نو ہے نہیں مننا چاہیے. فلانا کیا کہتا ہے, فلانا کیا کہتا ہے, چنڈیاں لائیاں نہیں لائیاں, اجے پوچھ دے بندے بتیوں صحابہ نے لگائیاں, صحابہ جو کیتا ہے کسی دا پیو نہیں کر سکتا. سنو تو صحیح او بھائی اجے تو انہوں بتیاں اٹک رہی ہیں, مرچاں اٹک رہی ہیں, مرچاں بتیاں تے پچھے رہ گئی ہیں, اے کی ہو رہا ہے ویکھو. اچھا سرکار چپ ہو گئے, گل سنو سدھے آئے مدینے شریف. فرمایا بلال کہاں ہو؟ جی میری سرکار. بلا سارے صحابہ نو مسجد وچ ہونی, پوری جماعت حاضر ہوگی صحابہ دی. فرمایا میں تو انہوں دسیا سی نا کہ کسی بھی مسئلے نو پایا ثبوت تک پہنچانا واسطے گواہی ضروری ہے, اور 2 مرد گواہی دیں گے تو بات پایا ثبوت تک پہنچے گی. انہوں نے آکھیا جی بالکل حضور ساڑھے ماں پیو قربان ہیں جی. فرمایا تو ہن میں ہی کہہ رہے ہیں, کان کھول کے سنو, اج تو بعد اگر کسی مسئلے وچ اے میرا خزیمہ کلا گواہی دے دے, دوجے جنے دی لوڑ نہیں, کلے دی گواہی کرو. اے اور فرماؤ حضور, حضور ہے نہیں منی دے, فلانا یہ کہتا ہے, فلانا فلانا کون ہے؟ محبوب مطلق مصطفیٰ ہیں, حامل لواء الحمد مصطفیٰ ہیں. اے حضور نے خود فرمایا قرآن شریف دی میں قسم ہے, حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا, انا شافی و مشفع اول شافی و مشفع یوم القیامہ ولا فخرا, انا اول من یحرق الى الجنہ ویبتغ اللہ لی ویدخلنی اوا ما فقراء المؤمنین ولا فخرا, وانا اکرم الاولین ولا آخرین ولا فخرا. اور ایک اور مقام پر حضور فرماتے ہیں انا اولهم خروجا, انا قائدهم اذا وفدوا, انا خطیبهم اذا انصتوا, انا مشفعهم اذا حبسوا, انا مبشرهم اذا آیسوا, الکرامۃ والمفاتیح يومئذ بيدي, وانا اكرم ولد آدم على ربي يتوب علي الف هادم كانهم بيت مكنون ولؤلؤ منثور. تیسرے مقام پر مصطفیٰ فرماتے ہیں عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال انا اول من تنشق عنه الارض فاقصى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام. زور سے تو حضور دے نال دا کوئی نہیں, حضور دے نال دا تو دیوانیاں حضور دی اچھی آواز کدے ہوئے تے صحابہ دی عمل جاندن, تو میں تم کیا ہیں آواز حالی اچھی ہوئے کہ جی تے دیکھو ایک پاسے آواز اچھی نال عمل جاندن, تو دوسرے عمل جاندے کڑے نے پہ عبادت, عبادت خدا کی اور ادب مصطفیٰ کا, عبادت اور ادب. اب یہ خدا سے پوچھو بابی بھائی, خدا سے پوچھو کہ وہ اپنی عبادت ضائع کیوں کرتا ہے؟ ان کا ادب نہ ہونے کی وجہ سے. ان کا ادب نہ ہو, وہ اپنی عبادت ضائع کر رہا ہے, اور جس میں ان کا ادب ہو وہ اس کے گناہوں کو اڑا رہا ہے, اس کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اچھا بولو
آپ وعدہ کریں کہ حضور سے عشق کریں. ویسے نوجوانوں آپ میں پہلے ہی ہے، لیکن ایک میری بنتی ہے، یہ ہاتھ جوڑ دیں. دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پیچھے دوڑو، اللہ کی قسم میں تو تنگ ہوتا ہوں، قرآن شریف دی قسم ہے. میں تو میرے کپڑے دی میری حالت دیکھو، میں کل قسم خدا دی ایک پمپ تے نہا کے تے تقریر کرن گیا، میرے کو تو ٹائم ہی کون کنگے کرن دا بھی، وہ بھی میں گڈی چ کرنا. میں ہاتھ جوڑ کے تنا دا میرے پیچھے نہ دوڑو، حضور تے پکے ہو جاؤ. حضور تے ہمیں نہ مانو، ہمیں گالیاں دو، ہمیں جوتے مارو منظور ہے. او دیوانیوں جدے سر تے شفاعت دا سر ہے جو او تم اگے پیچھے نہ ہونا. جے تواڈے مناں وچ حضور دا عشق ہویا نا ایک رتی بھی، میں کلمے دی قسم ہے مصطفیٰ تانوں دوزخ وچ نہیں رہنا. اور یہ اور سنو، یہ اگر کوئی بندہ کہے نا بھئی تو کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تینوں کی میں پتہ ہے نہیں رہن دینا، میں نوں آکھاں گا میرا چن میری داڑھی چٹی ہو گئی، حدیثاں پڑھ دے تو کنوں کی طرح اسلام کو نچوڑو نا تو رس جو نکلے گا اس کا نام صرف عشق رسولی. کہ بلا ہمیں معلوم ہے، یہ سیاں نے خود فرمایا، سیاں تو فرمایا میں ہٹاں گا ہی نہیں خدا دے سامنے، اللہ دی قسم. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال للانبیاء منابر من ذهب فیجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ او لا اقعد علیہ قائما بین یدی ربی مخافتا ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی فاقول یا رب امتی امتی فیقول اللہ لی یا محمدو ما تريدو ان اصنع بامتک فاقول یا رب اجل حسابهم فیدعى بهم فیحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله تعالى ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما أزال أشوى حتى أوتى سقاقا برجال قد بعث بهم إلى النار وآتي مالكا خازن النار فيقول لي بخ بخ يا محمد ما بقيت لغضب ربك للنار في أمتك من بقية. بس یہ اتنی تواڈی خدمت وچ گزارش ہے جی، اللہ اساں ساریاں نوں جی حضور دا رکھے. سن نہیں چاہیے ہو جا سی جی جنوں ٹھڈوں حضور دا ذکر سنیا ہی تو انجی ہو جا سی. ایک تینوں گل نکی جی دساں، بہ پترا منڈیا بہ نہ تو میں ولیاں نہ فقی بیٹھیاں انج گلیاں دا میں کوڑا روڑا وہ بھی میرے تو چنگا ہے. ایک گل پچیا میرے وابی نہ میں بغدادی، ایک گل میرے پترا میں نوں پکی پتہ ہے پر جس بندے نے اللہ دے رسول دے بھروسہ رکھیا نا، اللہ اور اللہ دے رسول دے اللہ کدی اونوں پترا مایوس نہیں کردا. انہیں تساں چھیڑ دی تھی گل تے ایک سنا دے محور حدیث شریف بس تیرے واسطے، صرف تیرے واسطے. انس بن مالک فرماندے نے مدینے وچ بڈھی کی دا پتر بیمار سی، اساں گئے ہاں پچھن بونڈا مر گیا. حضور نہیں کلیا کہ جاؤ بڈھی کھائیے مکے تو ہجرت کر کے، او دا منڈا بیمار راہ وچ سی، منڈا فوت ہو گیا. حضرت کہتے ہیں اساں اتھے گئے ہاں، ساڈے سامنے مر گیا، فقفینا ہوا، ہم نے اس کو ڈانپ دیا. ڈانپنے کے بعد وہ بڈھی جڑی سی، وہ بڈھی سی نبینی. کون سی؟ نبینی سی. تو انہیں کیا کی گل ہوئی، منڈا میرا بولدا نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں سب چپ ہوئے ہیں. تو انہیں کیا قد مات ابنی، میرا منڈا مر گیا ہے. اساں آخیا مائی فوت ہو گیا. مائی نے کیا گل سن میرے مالک، تو جاندا ہے میں آئیاں تیرے تے تیرے محبوب دے بھروسے دے، تو منڈا میرا مر گیا، میں نوں اس تکلیف وچ مبتلا، میں نوں یقین ہے تو نہیں کرے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قسم ہے پاک پروردگار عالم کی، اس نے جب یہ باتیں کی نا تو اس منڈے نے چادر لا کے پرا ماری، کھانا منگوایا، ساڑے نال بہ کے کھادا. اسان کے حضور نے جدوں یہ گل دسی تو حضور نے فرمایا خدا و رسول پر جس کو بھروسہ ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. بھروسہ رکھو گے اللہ کرم کرے گا. جی
لتاں دی درد مالش بی بی کو کرایا ہے دوویں کم ہو جاسے نہیں پتر بھی ہو جاسے درد بھی ختم انشاءاللہ پورا نڑے آدم کرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیا و عافیت الابدان و شفائیا و نور الابصار و ضیائیا و علی آلہ و صحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد من منہن شقت الاسقار و فلقت الانوار و علی آلہ الاطہار و صحبہ الاخیار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاة کاملة و سلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد و تنفرج بالقرب و تقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله جل شانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر ہٹ بھی ہاں بولیا توڑ جا ہاں جی کیا کرنا جی جلدی مکاؤ جی کیا کرنا جی سبحان اللہ ایک ہی کوئی عمرے دا ٹکٹ ہے حضرت صاحب کو کھلواؤ اے نا دو حضرتوں کو ایک حضرت پرچی کٹن تے ایک حضرت پڑھن چلو جی حضور کی حال ہے والو بڑی کریمی غریب نو ڈاکٹر جی والو کدے یوں پھر ملیں گے ہن ٹائم کو نہیں بس میں اتھوں نکلنا ہے ٹھیک ہے نا پھر کدے یوں ملیں گے ترے نو آونا ہیں آ ترے نو تے 11ویں شریف تے آؤ گے نا